کہ پیپل آر ٹیسٹڈ ود واٹ دے لو. کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پیشنس ہے. مسلم خاتون تھی اور اس کا ریپ کرنے لگا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیپل آر ٹیسٹڈ ود واٹ دے لو. ہر بندے کو ہر چیز سے محبت نہیں ہوتی, کچھ کو کس سے ہوتی ہے, کچھ کو کس سے ہوتی ہے. whoever loves wealth is tested with wealth. جو مال سے محبت کرتا ہے اس کو مال سے آزمایا جاتا ہے. جو اسٹیٹس اور عہدے سے محبت کرتا ہے اس کو عہدے سے آزمایا جاتا ہے. جو کسی خاتون سے محبت کرتا ہے اس کو اس خاتون سے آزمایا جاتا ہے. جو کسی فیم سے محبت کرتا ہے اس کو فیم سے آزمایا جاتا ہے. سو ایوری بڈی ہیز ڈفرنٹ ٹیسٹس. نمبر 1. نمبر 2, حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اور ان ٹیسٹس میں پڑھنا یا ان میں ان کا یہ کہنا کہ اللہ مجھے تو آزما کے دیکھ لے, یا اپنی ایمان پہ تکبر ہونا, جانا کہ مجھے آزمایا جائے, یہ کبھی انسان ایسا نہیں کرنا چاہیے. واللہ وہ کہتے ہیں کہ ایون دا اسٹرانگ آر شیکن بائی دیم. جو بڑے بڑے نیک لوگ ہیں نا وہ بھی ہل جاتے ہیں جب گناہ سے وہ آزمائے جاتے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فتنہ دل کو ایکسپوز کر دیتا ہے کہ کیا دل میں پیشنس ہے یا امپیشنس ہے, یا سنسیریٹی ہے یا ہپوکریسی ہے. تو کسی قسم کا فتنہ بھی ہو وہ دل کی اصل کو ایکسپوز کر دیتا ہے. ابن رجب حنبلی رحمہ فرماتے ہیں کہ جان لیں کہ ہر بندے کو اس کے اکارڈنگ سن سے آزمایا جاتا ہے, ٹائم سے, پلیس سے اور اس کے دل سے. اور کسی کے لیے کوئی گناہ چھوٹا ہو دوسرے کے لیے وہ بڑا ہوتا ہے, کیونکہ ٹائم اینڈ پلیس گناہوں کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں. ایک گناہ جو مدینہ میں کیا جائے اس کا گناہ بہت زیادہ ہے, اس کی ریپریکاشن اور رزلٹ اور ریمیفیکیشن بہت زیادہ ہے اس گناہ سے جو کسی اور ملک میں کیا جائے, بیکاز مدینہ میں تو ایک نیکی کا ماحول ہے, ایک علم کا ماحول ہے. اسی طرح سے جو گناہ اس دور میں کیا جائے جہاں پہ نیکیاں زیادہ ہوں اور فطروں سے بچنے کے چانسز ہوں, اس کی پکڑ اور ہوتی ہے. اور ایسا گناہ جو کہ ایسے دور میں کیا جائے جس میں فتنے عام ہوں اس کی پکڑ اور ہوتی ہے. سو ایوری بڈی از ٹیسٹڈ ان اے ڈفرینٹ وے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا ایک دروازہ ہوتا ہے جس سے شیطان اس کے اندر داخل ہوتا ہے. جو عقل مند لوگ ہیں, جو وائز ہیں, وہ اس دروازے کو بند کرتے ہیں بائی ذکر و تقویٰ, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی پناہ سے اور تقویٰ سے. اور سفیان سوری اس میں فائنل نیل ان دی کفن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس سے زیادہ بڑھ کے کسی اور چیز کو کنٹرول کرنے کی اسٹرگل محسوس نہیں کی جتنا میں نے اپنے نفس کو ٹرین کرنے کی اسٹرگل محسوس کی ہے. سم ٹائمز مائی وار اگینسٹ فوڈ, سم ٹائمز اگینسٹ وومن, سم ٹائمز اگینسٹ فیم. اینیمیز چینج ہوتے رہتے ہیں, کبھی لوگوں کی فارم میں, کبھی جنات, کبھی شیاطین کی فارم میں, بٹ دا سول ریمینز دا سیم. یہ نفس ہی رہتا ہے. جو بندہ اس پہ قابو پا لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے. سو آج کا جو لیسن ہے یہ بھی ہم اس کی تمہید پہ تھے. 3 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. نمبر 1, we'll focus on nafs, we'll focus on shaitan, and we'll focus on companionship. اور ہم بیسکلی ایک مائنڈ سیٹ کو پڑھیں گے اس میں جو کہ ابن القیم مینشن کرتے ہیں اپنی کتاب عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین میں, کہ وہ مائنڈ سیٹ کیسا مائنڈ سیٹ ہے جو مسلمان کا ہوتا ہے ٹو اسٹے اوے فرام سینس. نمبر 1, وہ کہتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پیشنس ہے. And he says الدین نصفان, الدین نصفان, نصف صبر و نصف شکر. دین 2 halves ہے. 1 half is صبر, when you face desires, صبر is your weapon. And 1 half is shukr, when you enjoy blessings, shukr is your shield. So patience is very difficult. صبر بہت ٹف چیز ہے اور بڑا نفس کے اوپر ہارڈ ہے, بھاری ہے. حبس النفس یعنی پیشنس از کنٹرولنگ, ریسٹریننگ یور سیلف, ہولڈ بیک اپنے آپ کو کرنا, دس از ٹرو پیشنس. اور نفس یہ تو محبت کرتا ہے فری اینڈ وائلڈ ہونے سے, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, ایٹ, سلیپ, سیکس, یہ سب چیزوں میں انوالو ہونا نفس کی تو چاہت ہی ہے. اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پیشنس چاہیے, اور پیشنس 2 چیزوں سے نصیب ہوتا ہے. ہی سیز دس از ویری امپورٹنٹ. ہی سیز پیشنس نالج اور ایکشن سے نصیب ہوتا ہے. نمبر 1 نالج. نالج یہ کہ جو رب نے مجھے حکم دیا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے. وہ مجھے کنٹرول کرنے کے لیے نہیں, وہ مجھے سلیو بنانے کے لیے نہیں, وہ مجھے آزاد کرنے کے لیے ہے. جو رب نے حکم دیا ہے اس میں الٹیمیٹ خیر ہے. اس کا یقین ہو جانا, اتنا نالج گین کرنا کہ اس پہ
حق الیقین آ جائے انسان کو کہ میرا رب کا جو حکم ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ یقین ہونا کہ جو رب نے جس چیز سے روکا اس میں شر ہی شر ہے. اور اس چیز کا ایک ہوتا ہے نا کہ علم الیقین، پھر ہوتا ہے عین الیقین، حق الیقین. اس حد تک نالج گین کرنا کہ انسان کو علم کے ساتھ ساتھ شواہدات اور ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ انسان اس بات کو دل سے مانے کہ واقعی میں جس چیز رب نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے پیچھے ہٹ جانے میں خیر ہے. آج یا کل تباہی آ کے ہی رہے گی اگر میں گناہوں میں اپنے آپ کو انوالو رکھوں گا. And Allah subhanahu wa ta'ala will destroy me and my family bit by bit. اور ان کو اللہ نجات دیں گے جو صبر اختیار کرتے ہیں. مجھ سے لوگ نماز سے پوچھتے ہیں کہ نماز کیسے کنسسٹنٹ اس کو بنائیں، اس میں کیسے مداومت ہو. تو بہت سارے ٹپس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ ٹپ ہے وہ ہے کہ نالج اباؤٹ نماز ہے کتنی امپورٹنٹ. اللہ کے نبی نے کیا کچھ کہا ایسے بندے کے بارے میں جو نماز نہیں پڑھتا، جو فجر سے محبت نہیں کرتا، وہ بدبخت ہے، وہ غلیظ انسان ہے کہ شیطان اسے کان میں یورینیٹ کرتا ہے، اس کی زندگی میں خیر کوئی نہیں ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. بہت وین یو گین نالج یو ول نو دا ویٹ آف اٹ. سو نالج اباؤٹ خیر اینڈ شر نماز کی بات کر رہا ہوں میں. تو اسی طرح سے پیشنس اختیار کرنے کے لیے نالج از ویری امپورٹنٹ. اینڈ نمبر 2 از ایکشن. بیزی یور سیلف ود ہائی اینڈ لافٹی ایمز اینڈ ایکشنز. اپنے آپ کو ایسے بڑے بڑے اعمال دے دینا کہ جس میں انسان انوالو ہو کے اس کے لیے پیشنس آسان ہو جائے. میں کو مثال دیتا ہوں. ایک کیس تھا پورن ایڈکشن کا، اور وہ بھائی برے طریقے سے پورن کے ایڈکٹ تھے اینڈ ہی واز میرڈ. مختلف لوگوں میں مختلف ٹیکنیکس اپلائی کی جاتی ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ آپ نا بزنس لانچ کریں بیکاز ہی یوزڈ ٹو لو بزنس، اور ان کے پاس کچھ اسکلس بھی تھے اور ان کی فیملی بزنس میں انوالو تھی. فلاں انیشیٹ اپ کریں بزنس کو. اینڈ ہی واز پیشنیٹ اباؤٹ اٹ ایز ویل. تو ان کا جب سوٹ انالیسس کیا گیا ہی کوڈ ڈو دیٹ بزنس، تو ہم نے کہا کریں انشاءاللہ. تو جب انہوں نے وہ بزنس کیا، آپ یقین جانیں وہ اتنے مصروف ہو گئے، صبح نکلتے تھے اور رات کو گھر آتے تھے. کچھ مہینوں بعد ان کو ریئلائز ہوا کہ مجھے تو میرے اندر تو جو ایڈکشن تھی وہ ختم ہو گئی الحمدللہ. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اتنا انوالو کیا کام میں کہ وہ بری ایڈکشن سے نکل گئے. سو ایکشن، چاہے وہ نیکیاں ہوں، اینڈ وین یو گیٹ ٹائرڈ آف نیکیاں، آپ اچھا پازیٹیو کام کریں، چاہے اس میں اجر ہو یا نہ ہو. نیت انسان کی ہو تو اس میں اجر ہی اجر ہے. ایون جن اداروں میں بہت زیادہ گاسپ کلچر اور بہت زیادہ یہ سب چل رہا ہوتا ہے نا، ون آف دا ویز ٹو ایلیمینیٹ دیٹ از کیپنگ پیپل بزی. لوگوں کو اتنا کام دیں، اتنا کام میں انوالو کریں ان کو ٹائم ہی نہ ملے. سو نالج ازنٹ سفیشینٹ، انما الصبر بالتصبر. سو صبر کرنے سے صبر آتا ہے. ہمارے جو سول ہے نیچرلی صبر کو پسند نہیں کرتا، بٹ اگر ٹرین کیا جائے اور ڈسپلن کیا جائے تو پھر صبر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لائک اے مسل. اس مسل پہ آپ پہلے دن ہی 50 کلو کے ڈمبلز اٹھائیں گے تو یہ کام پہ شیور کرے گا. یور مسلز ول ناٹ لائک اٹ، بٹ ونس یو ٹرین یور باڈی ٹو پک اپ ہیوی ویٹس، پھر اس کے لیے آسان ہو جائے گا. پھر وہ ویٹ اٹھانا مشکل نہیں ہوگا. لائک کوئی صبر، پہلا دن سب سے مشکل، دوسرا دن پھر آسان، اور آسانی کرتے کرتے انسان صبر کرنے سے صبر آتا ہے. ان ریالٹی صبر از این انر بیٹل. ابن القیم کہتے ہیں کہ اصل میں صبر کیا ہے؟ ایک انر بیٹل ہے. بٹوین یور عقل اینڈ دین ورسز ہوا اینڈ نفس. اینڈ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں کہ اگر کسی نے صبر اچیو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ریلیجیس اور انٹلیکچوئل پارٹس کو اسٹرینتھن کرے اور اپنی ڈیزائرس کو اور اپنے نفس کو ویکن کرے. یاد رکھیں جس کی ڈیزائرز اور نفس اسٹرانگ ہوتا ہے اور جس کی ریلیجن اور اس کا انٹلیکچوئل سیلف، اس کا پری فرنٹل کارٹیکس جو لاجیکل ڈیسیژنز میک کرتا ہے وہ ویک ہوتا ہے، تو یاد رکھیں وہ گناہوں میں انوالو لگے، وہ ایڈکٹس ہوگا اور وہ پھر ایٹ دا اینڈ نعوذ باللہ جہنم میں جا سکتا ہے. بٹ جس کا ریلیجیس سیلف اور اس کا انٹلیکچوئل مائنڈ، یعنی جو اس کا دماغ جب سوچ رہا ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور وہ ڈیزائرس کو اور نفس کو ویک کرتا ہے، تو پھر وہ حاوی آتا ہے. سو ویکن دا پارٹ آف ہوا اینڈ نفس وچ از دا سنفل پارٹ اینڈ اسٹرینتھن دا انٹلیکچوئل پارٹ. یہ مائنڈ سیٹ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج. یہ کہ ہاؤ ول یو اسٹرینتھن یور انٹلیکچوئل اینڈ ریلیجیس پارٹ اینڈ ہاؤ ول یو ویکن یور نفسانی اینڈ خواہشات والا پارٹ. سو ہم ایسے دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے سنفل پارٹ کی نیوٹریشن کیا ہے، آئیڈینٹیفائی کریں. سو دا فرسٹ پارٹ از ویکننگ دا ایول سائڈ، رائٹ. اس پہ بات کر لیتے ہیں. امام غزالی احیاء الدین میں یہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ لے کے آتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ مکہ ٹریول کر رہے تھے.
اور انہوں نے ایک شخص سے وہ ملے, اس سے وہ بکریاں چرا رہا تھا, اس سے کہا ہمیں بکری دے دو. اس نے کہا نہیں میری نہیں ہے, میرے مالک کی ہیں. تو عمر خطاب اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ مجھے ایک بکری دے دو, مجھ سے پیسے لے لو. اور مالک کو بولا کہ بھیڑیا آیا تھا اور وہ بکری کھا گیا تھا. آفٹر آل ایکسیڈنٹس ہیپن. تو اس نے یہ بات سنی, اس نے کہا ٹھیک ہے مالک کو تو میں کہہ دوں گا. فماذا اقول للہ, اللہ کو میں کیا کہوں گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے مالک کو تو میں کہہ دوں گا, فإن اللہ, اس ساری کنورسیشن میں اللہ کدھر ہے. عمر بن خطاب اس کی اس بات سے نا وہ ہل گئے کہ وہ تنہائی میں بھی اس کو اللہ کا اتنا شائنس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مال کو انکار کر رہا ہے, حرام مال ہے. تو انہوں نے آرام کیا. اگلے دن اس کے مالک کے پاس گئے, اسے کہا کہ غلام تم سے میں نے خریدنا ہے. وہ غلام خریدا, وہ پورا ریوڑ جو تھا, فلاک آف شیپ وہ خریدی. مالک اس غلام کو آزاد کر دیا اور اس کو گفٹ کر دی شیپ. اور کیا کہا, هذه کلمہ اعتقدت فی الدنیا وارجو اللہ ان تعتقک یوم القیامہ, کہ اس کلمے نے جو تو نے کہا فإن اللہ, کہ اللہ کہا ہے اس کنورسیشن میں, تجھے اس کلمے نے دنیا میں تجھے غلامی سے آزاد کر دیا الحمدللہ. وارجو اللہ وارجو ان تعتقک یوم القیامہ, کہ مجھے پوری امید ہے کہ قیامت کے دن تجھے یہ کلمہ جہنم سے آزاد کر دے گا. What was the reason? He was shy of Allah subhanahu wa ta'ala. He knew کہ میرا رب مجھے بھی دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے سنتا ہے. یہ فیلنگ کا ہر ٹائم ہونا کہ میرا رب مجھے اس ٹائم دیکھ رہا ہے, یہ فیلنگ بہت امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچانے کے لیے. الفرج بعد الشدہ میں لکھتے ہیں کہ ایک جنرل تھا ظالم اور جابر, اس نے ایک علاقے پہ حملہ کیا اور کانکر کر لیا, اور ایک بہت خوبصورت خاتون اس نے دیکھی تو اپنے انٹوراج کو کھڑا کر دیا اور اسے وہ گھر میں داخل ہو گیا. اور جب اس خاتون کے اوپر اپنے آپ کو مسلط کرنے لگا, اور وہ خاتون مسلم خاتون تھی, اور اس کا ریپ کرنے لگا, تو اس خاتون بہت بھاگی, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, لیکن جب نہیں بچا سکی تو پھر رائٹ آفٹر ٹرائنگ ایوری تھنگ شی کوڈ, شی سیٹ کہ فلاں دروازہ بھی بند کر دو, وہ تم نے کھلا چھوڑ دیا. تو اس نے دیکھا کون سا دروازہ, کہ جو اللہ اور تمہارے بیچ میں ہے, جو اللہ اور تیرے بیچ میں دروازہ ہے وہ تو نے بند نہیں کیا, وہ بھی بند کر کے آؤ نا, پھر گناہ کرنا تو کرو. اور وہ جنرل اس بات سے ہل گیا اور اس نے چھوڑ دیا, اور اس نے کہا اللہ نے تجھے بچا لی ہے اس بات سے. اس خاتون کیا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. سو یہ چیز ہونا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ہم لوگوں کی تو نظروں کی بڑی حیا کرتے ہیں نا, چاہے وہ پڑوسی ہو, چاہے وہ نوکرانی ہو, چاہے وہ بھائی بہن ہو, چاہے وہ کیمراز لگے ہو, چاہے وہ یعنی سبحان اللہ چاہے وہ پلاسٹک کے کیمراز ہوں جس سے شاید کسی نے بھی نہیں دیکھنا, ہم اس سے بھی حیا کرتے ہیں. لیکن جس ذات سے سب سے زیادہ حیا کرنی چاہیے اس کے سامنے ہر چیز کر دیتے ہیں.